مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو جیسا کہ بیان کیا کہ عزیز بھٹی شہید اور جتنے بھی بہرحال آپ کے علاقے کے شہداء ہیں ان کو استاد سید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ صحت شفا کاملہ کے لیے نوجوان سید قلندر سجاد سید سجاد حسین جو کہ شدید بیمار ہیں اور درخواست کی گئی ہے سید عقیل رضا رضوی جو کہ عزادار حسین ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ زمبابوے میں شدید مریض ہیں۔ ایک اور دوست احباب جنہوں نے صحت کے لیے دعا کے لیے کہا، اور جتنے بھی حاضرین میں اگر جو بیمار ہیں یا ان کے دوست احباب رشتہ دار ہمسائے، ان سب کی صحت و شفا کاملہ کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک دفعہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ سب سے پہلے میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال جو وقت دیا گیا میں اس پہ پہنچ نہیں پایا، کہ مسلسل جو ہے وہ کل سے میں سفر میں ہوں صبح سے، اور شاید تھوڑی ہی دیر کے لیے میں کچھ استراحت کر پایا، اور لیکن بہرحال یہ نوکری سرکاروں نے دی ہوئی ہے اور اسی کے صدقے میں زندگی چل رہی ہے، اور طاقت بھی وہی دیتے ہیں۔ لوگ محبت کرتے ہیں اہل بیت کے صدقے میں اور چاہتے ہیں کہ بہرحال ہر جگہ جو ہے وہ آیا جائے، تو یقیناً بہرحال انسان جو بھی کر لے ہے تو محدود، لیکن کیا کرے، لامحدود کا ذکر اسے پروان چڑھا دیتا ہے، اور یہی ذکر ہے جو روح کو بھی جلا بخشتا ہے۔ پروردگار بھی قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب خدا کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟
راوی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ، یہ جو خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، یہ ذکر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں. وہ اسی ذکر ہی سے ہم نے اپنی محفلوں کو زینت بخشنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ذکر تو اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، لیکن وجود پاک ہو تو یہ ذکر سنائی دیتا ہے. عالم مسلسل اذکار میں مشغول ہے، کائنات تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہمارے کانوں میں یہ آواز نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اتنے شور کے عادی ہو گئے ہیں. ہمیں خلوت اچھی نہیں لگتی، ہمیں تنہائی اچھی نہیں لگتی. انسان اتنا مضطرب ہے کہ تھوڑی دیر تنہا نہیں بیٹھ سکتا. آج کل تو ویسے ہی کھلونا ہاتھ میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی دیکھتا ہے. کوئی پیغام آیا کہ نہیں آیا؟ ایسے پیغاموں کا انتظار کر رہا ہے جس نے نہ دنیا دینی ہے نہ دین دینا ہے. اور وہ جو اس کی طرف سے ہر وقت پیغام آ رہا ہے اسے سننا پسند نہیں کرتا. پیغام آ رہا ہے، خدا دے عقل ظاہری طور پر 5 وقت تو پیغام آتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، مگر میں مشغول ہوں اپنی زندگی میں، مجھے آواز نہیں آ رہی. میں باتیں کر رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں، وہ آواز دے رہا ہے. وہ خالق ہے کائنات کا، وہ مالک ہے ہمارا، اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے. انسان جہاں چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کرتا ہو، باس کا فون آ جائے ساری باتیں چھوڑ دیتا ہے، دوستوں میں بیٹھا اٹھ جاتا ہے. 1 منٹ، بولے کیوں؟ ہاں بھائی باس ہے، نوکری کرتا ہوں، سب کچھ دیتا ہے. اور جس نے حیات دی ہوئی ہے اس کی کال کو اگنور کر رہا ہوں. خوب یہ انسان پھر کہاں کمال پہ پہنچے گا؟ انسان کمال پہ تبھی پہنچ سکتا ہے جب اس کی سنے، اس کی رضا میں کمال ہے. عزیزان محترم، ہم جن کو مانتے ہیں وہ اپنی مرضیوں کے مالک نہیں تھے، ان کی زندگی میں اپنی کوئی مرضی نہیں تھی. رضن بے قضائے، یعنی رب راضی، علی راضی، حسین راضی. خوب یہ ضروری ہے. کیا یہ ہماری زندگی میں ہے؟ نہیں ہے. کیونکہ ہم جس معاشرے میں اب رہتے ہیں، یہ معاشرہ مادے کے قریب، کیا مادہ پرست ہو چکا ہے. آج کل کے دور کے اندر نفس اتنا سخت ہو گیا ہے. ہمارے مرشد کہتے تھے کہ بعض لوگوں کو کہ میرے درس میں مت آیا کرو، تمہارے نفس سخت ہو گئے، میں نے ذرا سا بھی کام کیا یہ ٹوٹ جائیں گے. ویسے بھی کہا جاتا ہے انسان 40 سال تک موقع ہے اپنے نفس کی تربیت کر لے. 40 سال کے بعد پھر عادت بن جاتی ہے، اور عادت ملکے میں جب تبدیل ہو جائے تو پھر چھٹتی نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے کہ آپ 40 سال بعد اچھے نہیں ہو سکتے، نہ، لیکن 40 کا ہنسا بہت امپورٹنٹ ہے. یا انسان سوچتا ہے نہیں تو بوڑھا ہوں گا، 50-60 کا ہوں گا تو پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لوں گا، ریٹائرمنٹ ہوگی تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. کسے کیا پتا آخری سانس کب آئے؟ جب ہم اپنی سانسوں کے مالک ہی نہیں
تو ہم کیسے اپنے لیے وقت معین کرتے ہیں؟ عزیزان محترم، اور ہمیں اسی کو سمجھنا ہے کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے، یا جس کی طرف خدا بلا رہا ہے وہ حقیقت ہے؟ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہ آج انسان چاند پہ پہنچے، مارس پہ پہنچے؟ نہیں، خدا جانتا تھا یہ خود پہنچ جائیں گے، خدا کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان بڑی بڑی عمارتیں بنا لے مگر اس کی زندگی میں سجدہ نہ ہو، یہ تو روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائے گی۔ خدا زمین کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، انسان تکبر کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے ایسے ہادیوں کو بھیجا جو انسان کی خلقت سے واقف تھے، انسان کی خلقت سے واقف تھے، انسان کے مزاج سے واقف تھے۔ دنیا کی کوئی اسکینر مشین، MRI مشین میرے بغض کو نہیں بتا سکتی، میرے حسد کو نہیں بتا سکتی، میرے اندر کینہ کتنا ہے نہیں بتا سکتی۔ مگر خدا کہتا ہے اپنے نبی کو، ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز انہیں پاک نہیں کر سکتی۔ مگر کیا ہم نے ان ہادیوں سے وہ لیا جو لے کے آئے تھے؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ نا، ہم مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھ جائے وہ مسلمان ہے۔ لیکن کیسا مسلمان ہے جو ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے؟ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی امنیت نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دین اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، آئیں اس وادی میں اترے جہاں خدا اپنے بندوں کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ نبی، انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، شخص کہتا ہے کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، جب جاتے تھے تو لوگ اپنی اپنی باتیں پہنچاتے تھے، روایات موجود ہے متعدد۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں تو سارے برے کام کرتا ہوں، میرے پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، میرے پر تو کوئی عذاب نہیں ہے، تو جاؤ دیکھو اپنے خدا سے کہو کہ میں تو سارے برے کام کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو تو مشکلات ہیں۔ تو خوب اللہ کے نبی ہے، ظاہر پیغام بعض اوقات پہنچاتے تھے، بعض اوقات شرمندہ ہوتے تھے کہ میں کیا کہوں، خود خدا کہتا تھا کہ موسیٰ وہ پیغام پہنچاؤ ہمارے بندے کا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ کہا تو کہا کہ اس سے کہو کہ میں نے اس سے دعا کی لذت چھین لی ہے۔ دعا، ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مانگو میں مستجاب کروں گا۔ لیکن کیا ہم مانگتے ہیں اس سے؟ اور مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ نماز پڑھی، اللہ اکبر، جلدی جلدی پڑھی اور سجدہ اور بھاگ گئے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ بیٹھو، تھوڑی دیر خالق سے باتیں کرو۔ جس چیز کے لیے بھاگ رہے ہو دینا اسی نے ہے، دینا اسی نے ہے۔ لیکن انسان عجلت میں ہے، انسان کو دعا مانگنا نہیں آتی۔ عزیزان محترم، اگر اہل بیت نے دعا مانگنا نہ سکھائی ہوتی تو انسان دعا نہیں مانگ سکتا تھا۔ ماہ رجب کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، دعائیں ہیں ماہ رجب میں، اس کو پڑھیے۔ یا من ارجوہ لکل خیر، دعا۔ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کی کتاب ہے۔ کیا میں نے کبھی وہ دعائیں پڑھی؟
کیا میں نے وہ مناجات پڑھی جو میرے چوتھے امام نے فتائی؟ میں جتنا مولا کو مانتا ہوں اور مولائی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں مولائی ہوں، لیکن کیا میں نے کبھی مناجات امیر المومنین پڑھی؟ میں خدا نہ خواستہ آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ بولیں یار مولانا صاحب آپ ہمیں ٹینشن دینے آئے ہیں، نا، بہت سی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں ذہن محترم، جو سنتے رہتے ہیں وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جو نہیں سنتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سنائی جائے، نہ کہ خدا نہ خواستہ یہ کہ آپ اچھے، نہ آپ اچھے ہیں تو آئے ہوئے ہیں، خیر آپ کے اوپر آیا ہے تو آپ آئے ہوئے ہیں۔ خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی بی بی فرماتی ہے کہ خدا جس کے دل میں خیر اتارنا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی محبت پیدا کرتا ہے۔ خوب خیر تو ہے لیکن معاملہ تھوڑا اور آگے جانا ہے۔ عزیزان محترم، مناجات امیر المومنین یعنی خدا سے سرگوشی کرنا، گفتگو کرنا۔ خوب یہ آج کل کے انسان کی زندگی میں نہیں ہے۔ عرفاء علماء ماہ رجب کو بہار کا مہینہ کہتے تھے، یعنی راتوں کو فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم نجف میں جب تھے تو ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں، وتر میں، قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھا کرو۔ ہم سے تو رمضان میں نہیں پڑھی جاتی، ہم قنوت میں پڑھیں گے۔ کیسے آدمی اتنی دیر کھڑا رہے؟ جو عشق کی وادی میں ہو اسے یہ نہیں پتا چلتا وہ کتنی دیر کھڑا ہے۔ خوب عشق مجازی کو دیکھ لینا، عشق مجازی، کیونکہ جوان بیٹھے ہیں ان کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ محبوب یہ کہے کہ فلانے وقت میں اپنی کھڑکی میں آؤں گا، انسان ایک جھلک کے لیے بہت دیر پہلے کھڑا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے کہ آج دیدار ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مجنوں کو ہر جگہ لیلا کیوں نظر آتی تھی؟ کیونکہ اسے ہر جگہ اپنا عشق احاطے کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے دیوانہ ہے، وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ اپنے سائے کو بھی لیلا سمجھتا تھا۔ وہ عاشق اسی کو کہتے ہیں۔ جو کتاب بہرحال لیلا مجنوں پہ جو لکھی گئی ہے اور اس کے بہرحال کئی چیپٹر ہیں، میں نے تو آپ یقین کریں 1-2 چیپٹر پڑھے، میری ہمت نہیں ہوئی پڑھنے کی، اتنا شدید عشق نہیں تحمل کر سکتا آدمی۔ بہرحال یہ علماء عرفا نے مثال کے لیے ان واقعات کو بیان، حقیقت کو تمثیل میں لے کر آئے ہیں تاکہ اس حقیقت تک پہنچو۔ ہر کوئی کسی طریقے سے پہنچتا ہے، کوئی کسی طریقے سے پہنچتا ہے، اصل ہدف پہنچنا ہے۔ خود مجنوں جو ہے وہ ایک شہر میں پہنچا اور لیلا کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا مجنوں۔ کہا تمہیں تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ لیلا کہاں ہے، تمہیں کسی سے پتہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ جب پہنچتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہا کون؟ کہا میں۔ اندر سے آواز آتی ہے ابھی تک میں ہی ہو، ابھی تک میں۔ پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، کہا کون؟ کہا تم۔ یعنی اب اپنی ذات فنا ہو گئی۔ عزیزان محترم، میں نے زندگی برباد کر دی ہے۔ میرا گھر، میرا نام، میری شہرت، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، میری بیوی، یہ میں کتنی دیر ہے؟ جب انسان مرتا ہے سب سے پہلے اس کی شناخت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یہ ملک ہے، یہ جنرل ہے، یہ بریگیڈیئر ہے،
یہ بادشاہ ہے، کہتے ہیں جنازہ پڑا ہوا ہے، جنازہ ہے، شناخت چھین لیتا ہے، ہاتھ لگاؤ تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کتنے مہنگے کپڑے پہن کے گھومتا تھا، کتنی پرفیومیں لگاتا تھا، اب یہ حالت ہے، ہاتھ لگ گیا غسل واجب ہو گیا۔ یہ تو حیثیت ہے، اس پہ اتنی میں، آپس میں ناچاکیاں، گھروں میں لڑائیاں، کس بات پہ؟ کتنی دیر زندہ ہو؟ کس چیز پہ لڑ رہے ہو؟ خدا نے ہادیوں کو اس لیے بھیجا۔ عزیزان محترم، آج معاشرہ مشکل میں کیوں ہے؟ اصلی تعلیمات سے دور ہے۔ اور تعلیمات سے کیوں دور ہے؟ کیونکہ تعلیمات حاصل نہیں کر رہا۔ تعلیمات حاصل کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ تعلیمات دی نہیں جا رہی۔ جس منبر سے علم دینا چاہیے وہاں سے کیا مل رہا ہے؟ انا، مولانا صاحب نے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کس کی حدیث ہے یہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سرکار فرما رہے ہیں میں علم کا، علی اس کا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے سادہ زبان میں؟ کہ آپ دروازے سے اندر آؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ دروازہ کتنا اچھا ہے، دروازے میں کیا ہیرے لگے ہوئے ہیں، بھئی واہ واہ واہ، بھئی اندر آؤ۔ نہیں سائیں، ہم کہاں، مولا کہاں؟ رسول فرما رہے ہیں اندر آؤ۔ ایک فرقہ باہر واہ واہ کر رہا ہے، ایک فرقہ کہتا ہے بغیر دروازے کے آؤں۔ دونوں ہی باہر ہیں۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ رسول فرما رہا آؤ، اندر آؤ۔ عزیزان محترم، رسول کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ کتنی سنت رسول ہے ہماری زندگی میں؟ عشق ہے رسول سے؟ صحابہ کرام رسول خدا وضو کرتے تھے، یہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تبرکن اٹھا لیتے تھے۔ رسول خدا کے کہنے پر مہاجرین انصار ایک کمرے اب تھا نا، اس کو بھی آدھا کر دیا، باغ تھا آدھا کر دیا، درخت تھے آدھے کر دیے۔ کیوں؟ رسول، آپ کا تو شہر بھی نام مدینہ ہے، آپ کو تو زیادہ رسول سے عشق ہونا چاہیے، اور یقیناً ہوگا۔ عزیزان محترم، رسول کی تعلیمات دیکھیں، رسول کے سجدے دیکھیں، رسول کے استغفار دیکھیں۔ مگر کیا رسول کو ضرورت تھی؟ نہیں۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ رہوں؟ عبادت۔ اذان جب ہوتی ہے تھی، رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، خالق بلا رہا ہے۔ کیا ہم اپنی تربیت کر پائے آج تک؟ اذان ہو ہمیں بے چینی ہو، خالق بلا رہا ہے۔ اگر میں عاشق ہوں تو مجھے تو محبوب کے بلانے سے پہلے دروازے پہ جانا چاہیے۔ یعنی اذان سے پہلے مجھے پتا ہو میں وضو کر لوں۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ ماں باپ آدھا کہتے ہیں جی بچے نماز نہیں پڑھتے مولانا صاحب، بہت بولنا پڑتا ہے انہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عشق الہی پیدا ہو جائے، بولنا نہیں پڑتا۔ پھر رات کو آپ کو کون دیکھ رہا ہے کہ آپ اٹھ کے عبادت کر رہے ہو؟ عشق اٹھاتا ہے، عشق اٹھاتا ہے رات کو۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ
کہ جو ملا حسین کلی ہمدانی کے 3 بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ام المقدسہ کے قبرستان شیخین میں دفن ہے، رات کو سحر میں جب اٹھتے تھے آسمان کو دیکھ کر گریا کرتے تھے، حوض کو وضو سے پہلے دیکھ کر گریا کرتے تھے، وضو کر کر گریا کرتے تھے۔ اتنا گریا مشہور تھا کہ رونے کی آواز ہر جگہ جاتی تھی۔ تہجد کی نماز میں اگر کوئی طالب علم ان کے لیے دعا کرتا تھا تو انہیں نور آتا ہوا نظر آتا تھا۔ اور جس رات ان کا انتقال ہوا اس رات پورے حوزے کے مدرسے کے تقریباً 200 طالب علموں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ رسول ایک جنازے میں تشریف لائے ہیں۔ کیسے ہو گیا؟ عشق ہے۔ آسمان کو دیکھ کر روتا ہے آدمی، اپنے آپ کو دیکھ کر روتا ہے آدمی کہ پروردگار میں تیرا خطا کار بندہ، گناہ گار بندہ، تو نے کتنا کرم کیا ہے، تو نے مجھے سالم رکھا ہوا ہے، تو نے مجھے سانسیں دی ہوئی ہیں، تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں مگر میں نابینا ہوں، کیونکہ میں اس سے وہ دیکھتا ہوں جسے تو نے منع کیا ہے، تو نے مجھے کان دیے ہیں مگر میں بہرا ہوں کیونکہ میں اس سے گناہ سنتا ہوں، زبان میری لال ہے، میں غیبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں۔ کیسے حاضر ہوں گا قیامت میں اس کے آگے اس حالت میں؟ اذان محترم، زندگی تھوڑی سی ہے، خام خواہ ہم چوڑے ہو کے گھومتے رہتے، تھوڑی دیر ہے یہ، اس تھوڑی دیر کے لیے خدا نے کرم کیا، انبیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جانتا تھا انسان نہیں پہنچ سکتا بندگی تک جب تک میں اپنا بندہ نہیں بھیجوں گا۔ نہج البلاغہ امیر کا کلام، نہج البلاغہ میں موبائل بنانے کا طریقہ نہیں ہے، الیکٹرانک گاڑیاں بنانے کا طریقہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مگر امام کو پتہ نہیں تھا، امام جانتے تھے سب۔ امام نے کہا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، باب علم ہے، سارا علم دنیا کا اسی در سے نکل رہا ہے۔ لیکن امام نے نہیں، امام جانتے تھے یہ انسان ترقی پہ پہنچ جائے گا مگر یہ انسان نہیں بن پائے گا، اسی لیے نہج البلاغہ میں انسان بننے کا نسخہ دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو مشہد مقدس میں امام کی خدمت میں 8ویں امام کی خدمت میں دفن ہے، وہ بتاتے ہیں کہ مولا نے ان پر بڑا زندگی میں کرم کیا، اور اس کرم کی انتہائی پھر نہیں رہی، وہ علم کہ آج تک اس مقام پہ علم ہے کہ جہاں ہم جیسے طالب علم تو نہیں پہنچ پاتے۔ کہا کہ یہ اتنا فلسفہ، اتنی گفتگو کہ پوری دنیا دعوت کرتی تھی، یونیورسٹیاں دعوت کرتی تھیں، جرمنی ادھر ادھر ہر جگہ جاتے تھے، کیسے ملا؟ کہا کہ جب نجف میں پڑھتے تھے تو رجب کا مہینہ تھا، 27 رجب جو کہ روز بعثت ہے، اس دن مدرسے کے پرنسپل نے کہا کہ کوئی جشن ہونا چاہیے، گرمیوں کے دن تھے، رات کو ایک جشن رکھا گیا۔ جشن میں جو مدرسے کا خادم تھا اس نے کہا کہ میں کوئی مذاق یا ایسی چیز کرتا ہوں کہ تھوڑا لگے کہ جشن ہو۔ تو اس زمانے میں ظاہر ہے بیسی رجیم کا دور ہے، اخبار پہ ایک خاتون کی تصویر تھی جو اس زمانے میں کوئی اداکارہ ہوگی یا گلوکارہ، بے حجاب سی تصویر، اور اس نے کہا کہ یہ مذاق ہے لیکن جو دل میں ہے وہی کیجئے گا بات، تقوی خامخواہ کا اختیار
نہیں کیجیے گا. سب کو دی کہ کیا یہ تصویر مل جائے یا ایک نگاہ امیر المومنین, ایک نگاہ امیر المومنین یا یہ تصویر. سب کے پاس آئی, سب نے کہا کہ چلو مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی قبر میں, کیونکہ وہ انسان. جشن تھا. جیسے ہی علامہ کے پاس تصویر آئی, ان کے فرزند فرماتے ہیں تصویر دھندلی ہو گئی, علامہ دیکھ نہیں پائے. علامہ فرماتے ہیں میری پوری زندگی ایک طرف, ایک نگاہ امیر المومنین ایک طرف. کہا یہ جیسے ہی کہا سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. ان کو دیکھو بہت پرہیزگار بنتے, جیسے ہمارا ہوتا ہے نا, کوئی ایک دوست اچھا بننے کی کوشش کرے تو دوست اس کو بننے نہیں دیتے. ماحول ایسا ہے آج کل. ان کی طبیعت خراب ہوئی, اپنے حجرے میں گئے, دیوار سے ٹیک لگایا, سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے کمرے میں ایک نور آیا, نور مجسم ہوا. تقی جعفری اپنے مقصد پہ پہنچ گئے. ایک نگاہ امیر المومنین, وہ حسن, وہ جمال, وہ زیبائی جسے خالق نے ایسا بنایا کہ ایک ملحد بیان کرتا ہے علی نسخہ مفردہ ہے, علی جیسا کوئی اور نہیں ہے. بس اس نور کو دیکھنا تھا, کیفیت بدل گئی, حالت بدل گئی. اس حالت میں جب باہر نکلے استاد پہچان گیا. استاد نے خادم سے کہا کہ آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا. ہر کوئی مذاق امتحان میں کامیاب, تقی جعفری امتحان میں کامیاب ہو گیا. ایک نگاہ امیر المومنین. برلن یونیورسٹی نے بلایا, کانفرنس تھی جرمنی میں, کہ انسان کی قیمت کیا ہے, انسان کی ویلیو. بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے گفتگو کرنے, انسان کی ویلیو کو بیان کرنے. مجھے بھی بہرحال توفیق ہوئی جرمنی کی یونیورسٹیوں میں جانے کی. وہاں بھی بہرحال میں نے اس کو, جہاں وہاں مجالس ہوئی مومنین کے درمیان میں, اس بات کو بیان کیا. علامہ کی باری آئی, علامہ گئے. علامہ نے کہا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. اگر اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اگر انسان کا ارادہ گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی لوہا ہے. اور آج کے دور میں بولیں کہ ایک جوان کا ارادہ صرف موبائل ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. یہ بات کہی تو نیچے اترے, لوگوں نے تالیاں بجائیں. کیا بات ہے, ایک لائن میں قیمت بتا دی. واپس گئے, کہا یہ میرا قول نہیں, یہ 1400 سال پہلے آخری رسول کے وصی کا قول ہے. یہ ہے نا کلام امیر. لیکن میری زندگی میں نہیں ہے کلام امیر. پوری دنیا کی چیزیں, واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر, ٹک ٹاک, سنیپ چیٹ, انسٹاگرام, سب دیکھتا ہوں صبح شام. نئی ویڈیو آئی, وی لاگ آیا, پرانک, سب دیکھتا ہوں. لیکن جو کلام معاشرے کو چلائے, جو کلام موجودات کو تسبیح دے, اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. آج تو آسانی ہو گئی ہے, اب کا مشکل تھوڑی ہے آپ کو. اب آپ کو نہج البلاغہ خریدنے کی ضرورت تھوڑی ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں نہج البلاغہ. کتنوں کے موبائل میں نہج البلاغہ ہے؟ چلیں کچھ کے پاس تو ہے. خوب کتنی آسانی ہے. جس کا موبائل مولائی نہیں, وہ خود کہتا ہے میں مولائی ہوں.
مولائی کی تو ہر چیز مولائی ہونی چاہیے نا. اذان محترم کم از کم آج نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کرے, فارورڈ نہ کرے چیزیں, اس لیے نہیں کہ مجھے آگے بھیجنی ہے, نہ آگے نہ بھیجے, اپنی ذات کو تبدیل کریں, بس اپنی ذات کو تبدیل کریں. آپ کے وجود سے اظہار ہو آپ کس کو مانتے ہیں, آپ کو کہنا نہ پڑے. خود امام فرماتے ہیں تو ہزاروں کے درمیان میں اگر تم رہتے ہو تم اکیلے نظر آؤ. اس میں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے عزیزان محترم, یہ تفرقے ہم نے خود بنائے, یہ ہم نے کیے ہیں, اوپر والے نے تھوڑی کیا, نہ معصومین نے کیا. عقیدہ آپ کا اپنی جگہ, ہر کسی کی محبت کا ایک مقام ہے, ایک لیول ہے, ہر کوئی ایک اپنے طریقے سے محبت کرتا ہے, کرنے دیں. آپ کو کیا, وہ جانے جن کی سے وہ محبت کرتے ہیں. آپ کیوں دروازہ بند کرتے ہیں لوگوں کے لیے؟ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں پر لائن کھینچنے والے؟ روز قیامت میں ہم کیا کہیں گے خدا کی بارگاہ میں؟ وہ کہے گا ہم تو چاہتے تھے اہل بیت سے محبت, یہ ہمیں آنے ہی نہیں دیتے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ عزیزان محترم, اس ذکر کی طرف بڑھے کائنات جس میں مشغول ہے. عزیزان محترم, میں بہرحال آپ کو اسی ذکر کی طرف لانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ ہم اس دور میں کہ جہاں پر بہت سخت دور ہے, مشکلات, فتنے, فساد, اکنومیکل سچویشن, سوشل سچویشن, خطے کے اندر تبدیلی, اگر میں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو میں علی کے آخری فرزند کی آواز نہیں سن پاؤں گا. اصل ہدف یہی ہے, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, حتیٰ جتنے بھی زندہ دین ہیں اس ٹائم, زندہ ادیان, سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں. ہر کسی کے نام فرق ہے, کوئی اس کو کچھ کہتا ہے, کوئی اس کو کچھ کہتا ہے, لیکن ہے ایک ہی, صفات ایک ہی ہیں, کوالٹیز ایک ہی ہیں. اہل سنت برادران کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے, اہل تشیع کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آنے والا ایک ہی ہے. اب وہ جو آنے والا ایک ہے تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم ایک نہ ہوں تاکہ اس کے پیچھے جمع نہ ہوں, جبکہ حضرت عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ سارے عیسائی جو ہے نا, کرسچن, یہ بہت جلدی امام زمانہ کو مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ آتے ہی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اور ہم دیکھتے رہیں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو. عزیزان محترم, کان اگر حرام سننے سے پاک نہ ہوئے, انا بقیت اللہ کی آواز نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. تنہائی نکالیں اپنی زندگی میں, خلوت نکالیں اپنی زندگی میں, سجدے طولانی کریں اپنے, تاکہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاہٹ ہو. اس لیے تو اس نے بھیجا ہے اپنے نبیوں کو. کیوں بھیجا اس نے؟ کہ یہ انسان میری عبادت کرے. مگر خدا کو عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں, ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں اگر عبادت باہر نکل جائے, ہم لوگ ہیں کیا؟ اس کے سامنے فقر نہ ہو, انسان کا محتاجی نہ ہو, تو کیا ہے ہمارے پاس؟ انتم الفقراء الی اللہ, تم سب محتاج ہو اللہ کے. چوتھے امام فرماتے ہیں یا غنی الاغنیاء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, انا افقر الفقراء, میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. امام کی دعائیں, مناجات تائبین, مناجات شاکرین, مناجات راغبین, یہ مناجات کب پڑھوں گا میں؟ یہ مناجات میری زندگی میں, شعبان کا مہینہ آنے والا ہے, مناجات شعبانیہ, سارے امام سے اس مناجات کو بیان کیا گیا ہے.
وقد حربت الیک، مناجات کا فراز ہے کہ میں دوڑتا ہوا تیری طرف آیا ہوں۔ پروردگار میں کہاں جاؤں؟ اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی عزت نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ دعائے ابو حمزہ میں چوتھے امام فرماتے ہیں پروردگار تو نے دنیا میں میرے گناہوں کے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یقیناً امام ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، مطلب امام کے کون سے گناہ ہیں؟ امام معصوم ہے، امام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ پروردگار تو نے دنیا میں میرے چیزوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، ستار ہے، چھپانے والا۔ پروردگار مجھے قیامت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے، جس دن سب عیاں ہوگا، ہاتھ خود بولیں گے، لب خود ہلیں گے، میں خود مجرم تیرے کٹہرے میں کھڑا ہوں گا، میرے اعضاء خود گواہی دیں گے، وہاں مجھے تیری ستاریت کی ضرورت ہے۔ میں کیسے منہ دکھاؤں گا لوگوں کو کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا، میں اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا؟ وہاں تو رسوا ہو جاؤں گا میں۔ عزیزان محترم، زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، نہیں پتا آج رات آخری ہو۔ سجدے کرے، جوانی کی قدر کرے۔ جو جوان خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے رات کو اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی۔ میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں؟ خدا کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، عالم میں شور برپا ہے، مجھے آواز نہیں آتی۔ عالم برزخ سخت ہے، جو کر رہا ہوں وہ ویسے ہی جا رہا ہے، اور عالم برزخ آسان نہیں ہے۔ ایک شخص جو کو تجربہ ہوا موت کا، یعنی انسان، کچھ لوگ دنیا میں ہیں جن کو لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، مستند ہے، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، بہت لوگوں کو ہوا ہے، لوگ کوما میں گئے واپس آ گئے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے ہوا، میں گیا، میں ایک ٹنل میں تھا اور میں اس میں جا رہا تو مجھے ایک آواز آ رہی، ماں ماں، کہہ رہا اچانک سے میں اس ٹنل سے باہر نکلا، مجھے بچپن میں لے جایا گیا، کہا میری زندگی کی فلم میرے سامنے چلنے لگی، میرا بچپن، نوجوانی، جوانی، صرف مجھے ایک چیز دکھائی گئی کہ تم نے پوری زندگی اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ کہہ رہا ہے کوئی میں بدتمیزی نہیں کرتا تھا، میں فرما بردار تھا، لیکن صرف یہ دکھایا گیا تم نے ماں کو محبت سے نہیں دیکھا۔ کتنی چھوٹی چیز ہے ظاہر ہے، ایک چیز ہے یہ، میں نے دیکھا اپنے ماں باپ کو محبت سے، میں اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرتا ہوں۔ مولانا آج کل کے ماں باپ پرانے ہو گئے، ان کو نہیں سمجھ میں، ان کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا، ان کو کیا پتا آج کل کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اف اف، چھٹے امام کہتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کم حرف ہوتا تو خدا اس کو بیان کرتا۔ اف نہیں، جو بھی ہے باپ، جو بھی ہے ماں، نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سمجھے، تم صبر کر جاؤ، ٹھنڈا ہونے دو انہیں، خوب پیار کرو۔ ہم میں سے کتنے اپنی ماں کا ہاتھ چومتے ہیں؟ کتنوں نے آج تک اپنے باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا ہے؟ مگر سب یہی نہیں ہے۔
ہم تو اپنے نہیں دنیا کا کیا کریں. شیخ عباس قمی کہ جن کا اتنا بڑا درجہ، ان کی کتاب آج سب شیعوں کے گھروں میں، مفاتیح الجنہ، آپ کے موبائلوں میں اپلیکیشن، ویب سائٹ، انگلش، اردو، فارسی، ملاگاسی، دنیا میں جہاں جہاں گیا جس زبان میں، ہر زبان میں یہ کتاب وہاں ترجمہ کر کے پڑھی گئی ہے. کیوں؟ خلوص، اخلاص، ماں باپ کا احترام. والد صاحب مسجد سے گھر آئے، کہا بیٹا ممبر پہ جو شخص مجلس پڑھ رہا تھا کتنی اچھی مجلس پڑھ رہا تھا، کاش کہ بیٹا آپ بھی ایسی مجلس پڑھتے. اور وہ جو عالم مجلس پڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ شیخ عباس قمی کی تھی. لیکن ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ والد صاحب کیسی باتیں کر رہے، میری کتابوں سے تو وہ مجلس پڑھا ہے. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا بابا میرے حق میں دعا کریں. احترام، اذان محترم، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. آج اگر دنیا میں کسی کے پاس ہے نا، اسی ادب کی وجہ سے ہے. آج ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے اساتید کے ادب کی وجہ سے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. بی بی معصومہ کے حرم کی زری کی خاک وہ ماتھے پہ لگا کے آتا ہوں میں کہ ماں بی بی میرا ہاتھ خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں آتا. لوگ توقع رکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کے پاس سے آیا ہو. اپنی لاج رکھیے گا بس. استاد کا احترام. استاد آئے کھڑا ہو جاؤ، استاد جائے کھڑے ہو جاؤ. صرف احترام. اسی نے سب کچھ دیا ہے. آج کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور عزیزان محترم ذکر کی طرف بڑھیں. یہی شیخ عباس قمی کے لیے مشہد کا ذکر کیا مولانا نے. مشہد میں ابھی لائٹیں ہیں، پہلے روشنیاں نہیں تھی، لوگ چراغ لگا کر جو ہے وہ حرم ہوتے تھے. صبح اتنا اندھیرا ہوتا تھا فجر سے پہلے کہ طالب علم دیواروں کو پکڑ کر حرم جاتے تھے. طالب علم کہتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں جا رہے تھے، ایک دوسرے کو شخص نہیں دیکھ سکتا تھا. ایسے میں ہمیں آگے سے نظر آیا کہ کوئی روشنی نکلتی ہے اور بجھ جاتی ہے، پھر نکلتی ہے پھر بجھ جاتی ہے. جب ہم قریب گئے تو کیا دیکھا؟ شیخ عباس قمی ہے. ہم نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب میں لا الہ الا اللہ بولتا ہوں میرے وجود سے نور نکلتا ہے. میرے وجود سے کیوں نہیں نکلتا؟ میں بھی تو وہی کھاتا ہوں، لیکن میں پھنسا ہوا ہوں، گرفتار ہوں. عزیزان آزاد کرے اپنا. یہ رجب کا مہینہ آزاد کا مہینہ ہے، طہارت کا مہینہ ہے. پاک کریں. اس مہینے میں پاک ہوں گے تو شعبان میں شفاعت رسول ملے گی. پھر رمضان المبارک میں خدا ہمیں اپنا مہمان بنائے گا. پروسیجر ہے پورا. ایک رسول خدا کی حدیث ہے، ایک روزہ اس مہینے میں اور ایک رات کھڑے ہو کے عبادت قبر کے عذاب کو ختم کر دیتی ہے. اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس اپنی زندگی میں. انسان اپنے آپ سے تو محبت کرتا ہے. عزیزان محترم بہرحال میں وقت جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، وقت سب کا ہی گزر جائے گا. وقت بھی بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا، مجھے واپس بھی پہنچنا ہے. عزیزان محترم ہم آج جو مناسبت ہے جس کی، ان کے لیے فارسی میں ایک مصرع ہے، کربلا کربلا می ماند اگر زینب نہ بود. کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی.
جیسے قبلہ نے شریعتی کا قول کوٹ کیا کہ 2 راستے ہیں صرف، ایک حسینی چلو شہید ہو جاؤ، دوسرا زینبی جب تک زندہ رہو اسلام کی تبلیغ کرو، بس تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ آسان نہیں تھا، اتنے بڑے ایک ہدف کو جسے وقت کا امام کربلا میں لے کر آیا ہو، اس مقصد کو لے کر کوئی آگے چلے۔ یہ ثانی زہرا کے علاوہ کسی کے اندر یہ ظرفیت نہیں تھی۔ یہ وہی کر سکتا تھا جسے پنجت پاک نے بلند کیا ہو، عالمہ غیر معلمہ۔ نذران مطلب میری مائیں بہنیں جو ان ہستیوں پہ گریہ کرتی ہیں، ان کے لیے بڑا واجب ہے کہ دشمن نے ان کے پردوں کو چھینا تھا، آپ کے پردوں کو خدا نہ خواستہ کوئی نہ چھینے۔ آپ ان کی ماننے والی ہیں، آپ نامحرموں کے آگے حجاب میں آیا کریں۔ خوب یہ واجب ہے۔ اور میری جوان بیٹیاں اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت خود کریں۔ انسان صرف ظاہری حجاب سے با حیا نہیں ہوتا، اس کی نگاہ میں حیا ہونی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ آج معاشرہ بہت خراب ہے، توسل کریں بی بی سے، وہی بچائیں گی۔ بہت دسترس ہے، آج بھی ان کا حرم اہل ولا کو جلا بخش رہا ہے، آج وقت کے یزید کو للکار رہا ہے۔ بی بی زینب نے صرف 61 ہجری کے یزید کو رسوا نہیں کیا، آج کا یزید بھی رسوا ہے۔ آپ کے سامنے ہیں حالات۔ عزیزان محترم، شریکت الحسین ہے، ہر غم میں بھائی کے ساتھ ہے۔ ام المصائب، یہ لقب ہی کافی ہے، ام المصائب۔ یہ کیسی مصیبت ہے؟ مصیبت کسی کو کسی جگہ ملی، بہن بھائیوں کا رابطہ بڑا مضبوط ہے۔ ہماری والدہ خدا ان کی مغفرت کرے، انہیں اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ ہمیں ایک داستان سناتی تھی کہ کورٹ میں ایک مقدمہ گیا اور قاضی نے کہا کہ ایک چوائس ہے، یا شوہر یا بھائی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بھائی چاہیے۔ کہا شوہر اور آ سکتا ہے، بھائی اور۔ تاریخ میں کچھ بہن بھائی ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم سنتے ہیں کہ بہنوں نے بھائیوں کے لیے کمال کیا۔ ایک فاطمہ معصومہ کم جو بھائی کی خاطر مدینہ سے چھوڑا، ہمارے پر تو بڑا کرم ہے نا ان کا، انہی کا سب کچھ ہے، لیکن بھائی کو دیکھ نہیں پائی، کم میں رہ گئی۔ جنازہ شان و شوکت سے دفنایا، بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھا، بھائی کو پیاسا نہیں دیکھا، بھائی کو زخمی نہیں دیکھا۔ ایک اور بہن ہے جو خود کربلا میں ہے، چھوٹی سی ہے، اس کا بھائی بھی چھوٹا سا ہے۔ اس اپنے چھوٹے سے بھائی کے لیے پانی کا مطالبہ، پانی نہ ملا۔ جب بھائی بابا کی کبا میں لپٹا ہوا آیا نا، تو بی بی نے پوچھا ہوگا بابا بھیا کی پیاس بجھ گئی؟ بجھ گئی پیاس۔
کہتے ہیں جب رستے میں جہاں یہ اسیر ہو گئے نا، پھر تو کہا جہاں جہاں پانی ملتا تھا، یہ بہن حسرت بھری نگاہ سے چھوٹے بھائی کو ڈھونڈتی ہوگی، بھیا اصغر تم ہوتے تو یہ پانی تمہیں پلاتے۔ یہ بہن بھائی ہے نا۔ ایک اور بہن یہ ثانیہ زہرا، جو بچپن سے اپنے بھائی کے ساتھ ہے، یہ مدینہ میں جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتی، بیٹی ہے نا، مائیں بیٹیوں کو راز بتاتی ہیں، نہ جانے ماں نے کیا کیا راز بتائے ہوں گے، اللہ اکبر۔ پھر اس بیٹی نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ماں کو دفنا دیا، وقت آگے بڑھا، کوفہ، حجرہ، بابا کے ماتھے پر زرد رومال، 19ویں رمضان، وہ علی جو سب کو دلاسے دے رہا ہو، بیٹا حسن گریہ مت کرو، بیٹا حسین گریہ مت کرو، اصحاب رو رہے ہیں، کہا خاموش، مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کرو اور تمہاری آواز میری بیٹیوں کے کانوں میں نہ جائے۔ مگر جیسے ہی خود بیٹیوں کو دیکھا، علی حیدر کرار صبر نہ کر پایا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، یا امیر المومنین، یہ تو آپ کا کوفہ ہے، آپ بیٹیوں کو دیکھ کر رو رہے، 61 ہجری میں بھی بیٹیاں آئیں گی، کیسے برداشت ہوگا؟ ہاں، بات آگے بڑھی، مدینہ، تشت میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے، بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالا۔ ام المصائب ایسے نہیں بنا جاتا، اللہ اکبر۔ عزاداران محترم، اسی لیے جو بیوی سے توسل کرتا ہے، بیوی اسے نجات دیتی ہے۔ وہ بیوی نے امتحان طے کیے ہیں، یہ امتحان طے کرتے کرتے رجب کا مہینہ، حسین تیاری کر رہا ہے اپنے خدا سے ملاقات کو۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بھائی میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہاں، لیکن شوہر سے اجازت، امام ہے، شریعت کا پاسدار ہے، شوہر کی خدمت میں کہیں مریض ہیں، آنکھوں میں سے آنسو گرے، شوہر کی آنکھ کھلی۔ کہا کیا ہوا زینب؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے اور آپ تو جانتے ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہا جائیے۔ کہا ان 2 میری نشانیوں کو بھی لے جائیے، کہیں ضرورت پڑے تو انہیں قربان کر دیجیے گا۔ کس شان و شوقت سے بی بی مدینہ سے گئی، محمل، پردے، عباس، علی اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کیا دیکھ رہا ہے؟ پھر مدینہ بھی دیکھے گا جب یہ واپس آئیں گی۔ مدینہ پہچان نہیں پائے گا کہ زینب آئی ہے۔ 1 سال میں ضعیفہ۔ ہاں زاداران محترم، بس آپ نے گریہ کیا، بی بی آپ کے اس گریہ کو بس تھوڑی دیر ہے، علم کی برآمدگی ہے، خواتین میں حرم اور تابوت کی جو ہے وہ شبی برآمد ہونی ہے، تھوڑے دن پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے۔ خدا ہم سب کو شام میں بی بی کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزاداران محترم، بی بی کربلا، روز عاشورہ، بدن آتے رہے، بی بی اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہے، کہیں بی بی لرزی نہیں، کہیں بی بی ایسا نہ ہوا کہ کمزور پڑی ہو، بدن آتے گئے،
आते गए। ये ज़हरा का लाल भूखा प्यासा, जख्मों के निशान, बस आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त। मुक़द्दर सरदबेली जो बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी इमाम ज़माना से मुलाकातें हैं, एक मुलाकात उनकी इमाम ज़माना से रोज़े अरबईन हरम इमाम हुसैन में बाब किबला पे है। कहते हैं कि मुक़द्दर सरदबेली बाब किबला के सामने खड़े हुए थे। एक जवान आया, कहा मुक़द्दर सरदबेली ज़ियारत नहीं पढ़ोगे हमारे लिए? इमाम हैं। मुक़द्दर सरदबेली ने ज़ियारत पढ़ी। कहा अब मुक़द्दर सरदबेली देख रहे हैं कि कोई हो मेरा शागिर्द जो नोहा पढ़े, मरसिया पढ़े। ऐसे में इमाम ने ख़ुद कहा मुक़द्दर सरदबेली हम मसाइब पढ़े। इमाम ज़माना की मसाइब है। कहते हैं मुक़द्दर सरदबेली के मौला ने ज़रिए सैयदुश्शुहदा को देखा, उनके देखने ने मेरे बदन को ललकार दिया। सिर्फ इमाम ने एक जुमला कहा कि ए मेरे जद, ए मेरे मौला। ना ये मुक़द्दर सरदबेली जानता है, ना इसके शागिर्द जानते हैं वो एक लम्हा जब आप अपनी बहन से जुदा हुए थे, वो एक लम्हा उजड़ रहा है ना। ज़हरा का गुलशन उजड़ रहा है। खैमा बस चंद मंजिलें हैं अज़ादारान मोहतरम, चंद मंजिलें हैं। खैमा, भाई बहन, मक्तल खामोश। क्या बातें हुई किसी को नहीं पता। खामोश। निशानियाँ दी गई, माँ ने जो दिया था, कुर्ता दिया, चीज़ें दी, मक्तल खामोश है। खेमे से मौला निकले, सवार हुए, सवारी चलना शुरू हुई। जिसे ये पता हो कि अब जाने वाला वापस नहीं आएगा, वो बहन कैसे बर्दाश्त करे, वो बेटी कैसे बर्दाश्त करे जो देख रही है जो सुबह से गया है वो वापस। आज़ादारान मोहतरम, बस मौला की सवारी जा रही है, पीछे से बीबी को सब्र नहीं हो, खैमा छोड़ा, पीछे पीछे कदम सानिए ज़हरा के। आवाज़ आई महलन महलन यब्न ज़हरा, ज़हरा के लाल आहिस्ता आहिस्ता, महलन महलन यब्न ज़हरा, आहिस्ता चलो ज़हरा के लाल। मेरे मौला ने मुड़कर देखा तो बहन है। कहा बहन अभी तो मिल कर आया हूँ। उलमा बयान करते हैं, बीवी फरमाती है भैया मुझे माँ की वसीयत याद आ गई। बस माँ का नाम सुनना मेरे मौला नीचे उतरे। बहन ने तैतुल हनक का कपड़ा हटाया, गले पे बोसे दिए। न जाने माँ ने क्यों वसीयत की थी, ये तो थोड़ी देर बाद पता चला। शिमरुन जाल सुन अला सदरे, शिमर जब सीने पे बैठा ना, कुंद खंजर जब चलना शुरू हुआ ना, तो पता चला माँ ने क्यों कहा था बोसे देना। हाँ आज़ादारान मोहतरम, बस शायर के ये चंद जुमले जो उसने इस कैफियत को बयान किया, उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में। वो कहता है कि खैमों से कत्ले गोदिए गाह तक, कि जहाँ पर इमाम जो है वो शहीद किए गए ना, खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। तिल्ले ज़ैनबिया से कत्ले गोदिए गाह बड़ी नीचे है, ऊपर से बहन देख रही थी। वो कहता है कि खैमों से कत्ले गोदिए गाह तक दौड़ती रही। लुट रहा है ना, लुट गई आखिरी निशानी। कहा खैमों से कत्ले गोदिए गाह तक दौड़ती रही। हाँ मगर जब पहुंची देर हो चुकी थी। हाँ मगर जब पहुंची तो देर हो चुकी थी। एक माँ
دشت میں بیٹے کے جنازے پہ کھڑی اور بے ہوش گر پڑی. ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں امام کا سر تھا. ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. اور آخری جملہ جب یاد آئے تو گریہ کیجیے گا. ہاں کربلا کے واقعے کے بعد زیادہ عرصے زینب زندہ نہیں رہی. شام ہی کے باتوں میں، شام ہی کے زندان میں، شام ہی کی طرف سے واپس آئی تھی، مگر پھر شام گئی، شام میں رہ گئی. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بی بی اس وقت نہیں گئی، بی بی روز عاشورہ ہی چلی گئی. کب گئی؟ کہا کہ کٹی ہوئی گردن سے خون ٹپک رہا تھا. ہاں مگر جب پہنچی ماتم حسین.